گرفت طارق اسماعیل ساگر کیسٹ نمبر 4۔ اچانک ہی سلیم ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ وہ گہری نیند سے یوں ہی بیدار نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کی چھٹی حس نے اسے کسی آمدہ خطرے کا احساس ہونے پر جیسے کان سے پکڑ کر گہری نیند سے بیدار کر دیا تھا۔ کمرے کے باہر سوائے اس علاقے میں موجود مختلف جانوروں کی آوازوں کے اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن اسے جیسے گمان ہو چلا تھا کہ مصیبت آنے والی ہے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے پھرتی سے دوسرے پلنگ پر گہری نیند سوئی سدرشنا کو بیدار کر دیا۔ اسے جگاتے ہوئے سلیم نے اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں وہ اچانک بیدار ہونے پر گھبرا کر چیخ نہ مار دے، اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ سدرشنا نے آنکھیں کھولیں اور اس کی نظر راج پر پڑی، جس نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کا منہ بند کیا ہوا تھا اور دوسرے ہاتھ سے منہ پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کو کہہ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں جھپکا کر اس کی بات سمجھ لینے کا اشارہ کیا تو سلیم نے اس کے منہ پر سے ہاتھ اٹھا دیا۔ کیا بات ہے؟ اس نے بڑے نارمل لہجے میں دریافت کیا۔ بالآخر وہ راہ کی تربیت یافتہ آفیسر تھی اور زندگی میں اچانک آنے والے ایسے غیر معمولی حالات سے نمٹنے کی اسے خصوصی تربیت بھی دی گئی تھی۔ خطرہ ہے، تمہارا سوئس ریوالور تو ہے نا تمہارے پاس؟ اس نے اپنا منہ قریباً سدرشنا کے کان سے لگاتے ہوئے دریافت کیا۔ یس، یہ کہتے ہوئے سدرشنا لیٹے لیٹے قلبازی لگا کر اپنے بستر سے زمین پر آ رہی۔ اس نے بغیر آواز نکالے اسی طرح ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پہنچ کر اپنے بڑے سے پرس سے اپنا ریوالور نکالا اور اب اسے فائرنگ پوزیشن کے لیے تیار کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے سلیم کو کمرے کے دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور خود بھی دوسرے دروازے کے ساتھ چپک کر کھڑی ہو گئی۔ دونوں نے کمرے کے باہر آہٹ محسوس کر لی تھی۔ دونوں کے حساس کانوں نے اب دروازے کے باہر والے لاک میں چابی گھومتی محسوس کی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ ان لوگوں کو کمرے کے دروازے کی ایک چابی پہلے سے دے دی گئی تھی اور انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ دروازہ لاک ہوگا۔ اچانک ہی ایک خیال سدرشنا کے دماغ میں سمایا اور دوسرے ہی لمحے اس نے اپنی جگہ سے جست لگا کر اپنے بیڈ کے سرہانے لگی گھنٹی کا پش بٹن دبا دیا اور اسے دباتی چلی گئی۔ جیسے ہی وہ پرانی پوزیشن میں کھڑی ہوئی، دروازہ اچانک کھلا اور تینوں بدماش جنہوں نے اپنے منہ پر نقاب اوڑھ رکھے تھے ایک دوسرے کے تعاقب میں اندر گھس آئے۔ تینوں مسلح تھے، لیکن اچانک ہونے والی مزاحمت سے بے خبر جیسے ہی پہلے کے سر پر سدرشنا نے پوری طاقت سے ریوالور کے دستے کی ضرب لگائی، وہ چکراتا ہوا دوسری دیوار تک چلا گیا۔ دوسرے کے پیٹ میں سلیم نے اتنی قوت سے لات ماری تھی کہ وہ الٹ کر اپنے دوسرے ساتھی پر جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی باہر سے کسی کے اس طرف آنے کی آوازیں سنائی دیں۔ شاید اس کے مسلسل گھنٹی بجانے پر کچھ ملازم اس طرف آ گئے تھے۔ اس صورتحال نے تینوں کو حواس باختہ کر دیا اور دوسرے دونوں اپنے تیسرے ساتھی کو سنبھالتے پلک جھپکتے میں باہر نکلے، جس کے ساتھ ہی انہوں نے بکھلا کر ہوا میں 3-4 گولیاں چلا دیں۔ ان کے جس ساتھی کے سر پر سدرشنا نے وار کیا تھا وہ نیم بے ہوش تھا اور اسے سنبھالے رکھنا ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا۔ دوسری طرف سدرشنا نے کمرے کے دروازے کی اوٹ سے ہی ایک فائر ان کی طرف کر دیا۔ اس صورتحال نے ان کے چھکے چھڑا دیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ گرفتاری کی صورت میں میجر شرما خود انہیں کسی بھی بہانے سے گولی مار دے گا۔ اس مشن کی رازداری کے لیے وہ کسی بھی انتہا تک جا سکتا تھا۔ فائرنگ کی آواز اور ان کے للکارنے پر اس طرف آنے والے ملازم دوبارہ واپس بھاگ گئے۔ شاید وہ نیچے موجود گارڈ کو خبردار کرنے جا رہے تھے۔ حملہ آوروں نے ان لمحات کو غنیمت جانا اور اپنے ساتھی کو سہارا دے کر سدرشنا کے کمرے کی جانب فائرنگ کرتے جس راستے سے آئے تھے اسی راستے سے واپس فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ چند منٹ بعد ہی وہاں ملٹری پولیس آ گئی تھی۔ سدرشنا کے تعارف کروانے پر انہوں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا اور اس کی طرف سے واقعے کی رپورٹ درج کر کے واپس لوٹ گئے تھے۔ صبح انہوں نے مقامی تھانے میں قانون کے مطابق رپورٹ درج کروائی اور اب وہ دلی واپس آنے کے لیے پر تول رہے تھے۔ جموں سے دلی تک کا سفر انہوں نے ٹرین کے ذریعے کیا تھا اور دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ اس واقعے کی گھر والوں کو ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے۔ راہ نے کرنل جوشی کی موت کو پاکستان میں گرفتار ہونے والے تخریب کاروں سے منسلک کر کے اس مفروضے پر اپنی تفتیش شروع کر دی تھی اور اپنے اندر موجود آستین کے سانپ کو کھوجنے کے لیے وہ لوگ خاصے چوکس ہو گئے تھے۔ ان حالات میں سلیم نے کچھ عرصے کے لیے اس منظر سے ہٹ جانا ہی مناسب سمجھا۔ اس روز اسے اچانک ہی کیپٹن اشونی کمار یاد آ گیا۔
بہرحال وہ سلیم کے کام کا بندہ تھا اور اشونی کمار نے حادثاتی طور پر اس سے ایک روحانی رابطہ بھی قائم کر لیا تھا۔ سلیم نے فی الوقت یہی سوچا تھا کہ اشونی کمار کے ساتھ اس کی قربت کی رپورٹ جب را کو ملے گی تو وہ اس کے متعلق مزید کسی شک میں مبتلا نہیں رہے گی اور سدرشنا کو بھی ایک قدرتی تحفظ میسر آ جائے گا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے پنڈت کانتا پرساد کو فون کیا تھا۔ بہت بر وقت فون کیا آپ نے مہاراج، کانتا پرساد نے چھٹتے ہی کہا۔ وہ آپ سے ملے تھے نا جی اس روز ٹھاکر جی کے ہاں اشونی کمار، ان کا بیاہ اگلے ہفتے ہوگا اور انہوں نے یہ شرط رکھی ہے کہ جب تک آپ نہیں ہوں گے شادی نہیں ہوگی۔ ٹھاکر جی تو بڑے پریشان تھے، مجھے کہا تھا کہ آپ کو ہر شرط پر ڈھونڈ کر لاؤں۔ بھگوان کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آپ نے خود ہی داس کو یاد کر لیا، ورنہ میری کمبختی آ جاتی۔ کانتا پرساد نے اپنی بات مکمل کی۔ ٹھیک ہے، میں 16 تاریخ کو آ جاؤں گا اور ہاں ممکن ہے میرے ساتھ کوئی مہمان بھی ہو۔ 3-4 روز کی چھٹی لے لو۔ اگلے ہی روز اس نے سدرشنا سے کہا۔ خیریت؟ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے پوچھا۔ بھئی تمہیں بتایا تو تھا کہ کیپٹن اشونی کمار کی شادی پر جانا ہے، اس نے ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، جب آپ کہیں، جیسے آپ چاہیں، سدرشنا نے کہا اور ایک فلمی دھن گنگنانے لگی۔ حویلی کے دروازے پر ٹھاکر نے خود ان کا استقبال کیا تھا۔ شادی کی تقریبات کا آغاز ہو چکا تھا اور اس گلی میں موجود ٹھاکروں کی حویلیاں دلہن کی طرح سجی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ بہت انتظار کروایا آپ نے مہاراج، ٹھاکر نے اسے دیکھ کر گلہ کرنے کے انداز میں کہا۔ ٹھاکر صاحب، آپ یہ دیکھیے کہ میں نے اپنا وعدہ نبھایا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اس شادی پر آؤں گا، جب بھگوان نے ادھر کا حکم لگایا میں آ گیا ہوں۔ اشونی کمار جی کہاں ہیں؟ اس نے ٹھاکر سے سدرشنا کا تعارف کروانے کے بعد کہا۔ اسے فون کر دیا، بھاگا آ رہا ہوگا۔ آپ کی دعا سے کل ہی اسے میجر کے کورس کی آفر ہو گئی ہے اور اب وہ جلدی میجر بن جائے گا۔ سدرشنا کا تعارف اس نے یہاں اپنی منگیتر کی حیثیت سے کروایا تھا۔ یہاں کسی کو اس بات سے دلچسپی نہیں تھی کہ وہ کون ہے اور کیا کرتی ہے۔ دونوں حویلی کے تاریخی ڈرائنگ روم میں آرام دہ صوفوں پر ڈھیر تھے۔ ڈرائنگ روم کی دیواروں پر جا بجا ٹھاکروں کے آباء و اجداد کی تصاویر سجی ہوئی تھی۔ ان کے چہروں سے جلال اور کہیں کہیں درندگی ٹپک رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے ابھی وہ اپنی لمبی لمبی تلواروں سمیت چوکھٹوں سے باہر نکل آئیں گے۔ تقریباً آدھ گھنٹے میں انہوں نے دونوں کے سامنے انواع و اقسام کے کھانے پینے کی اشیاء کا ڈھیر لگا دیا تھا۔ مؤدب اور باوردی بہرے چاروں طرف منڈلاتے پھر رہے تھے۔ دونوں کے لیے اس پرتکلف اور پرتعیش ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کرنا کارآمد تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کیپٹن اشونی کمار کی صورت دکھائی دی۔ وہ اس طرح بھاگتا ہوا ان کی طرف آیا تھا جیسے برسوں کا بچھڑا ہوا ہو۔ اس کی شکل پر ایک نظر پڑتے ہی سدرشنا نے اسے پہچان لیا تھا۔ سدرشنا جانتی تھی کہ دونوں متعدد مرتبہ ایک دوسرے سے مل چکے ہیں، خصوصاً شکارپور کے تربیتی مرکز میں وہ اکثر کرنل بخشی کے ساتھ، جس کا تعلق را کی خصوصی برانچ OROS سے تھا، آتا رہا ہے۔ کیپٹن اشونی کمار نے بڑی عقیدت سے سلیم کا اپنی سمت بڑا ہوا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں تھاما تھا اور اب سلیم سدرشنا سے اس کا تعارف اپنی منگیتر کی حیثیت سے کروا رہا تھا، جس نے احتراماً اپنی دونوں ایڑیاں جوڑتے ہوئے دائیں ہاتھ اٹھا کر اسے جے ہند کہا تھا۔ سر، آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ سدرشنا نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ کیپٹن اشونی کمار نے لمبی ہوں کرتے ہوئے اس کے چہرے پر نظریں جما دیں۔ شاید تم کرنل جوشی کے گروپ، اس نے مسکراتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ یس سر، سدرشنا نے فوراً ہی کہہ دیا۔ بہت افسوس ہوا، بڑے گریٹ آفیسر تھے کرنل جوشی، اشونی کمار نے کہا۔ آف کورس سر، وہ بہت مہان تھے۔ سدرشنا کو بادل نخواستہ اس کی ہاں میں ہاں ملانا پڑی۔ اس سے زیادہ باتیں دونوں نے اپنے بزنس سے متعلق نہیں کی تھیں۔ شاید ان کے پیشے کا تقاضا ہی یہی تھا کہ وہ اس سے زیادہ گفتگو سر محفل نہ کریں۔ 3 روز تک وہ لوگ شادی کے جشن میں شریک رہے اور چوتھے روز ٹھاکروں نے بڑی بددلی کے ساتھ انہیں واپس جانے کی اجازت دی۔ گاڑی میں موجود انجن کے معمولی سے نقص کو ٹھیک کروانے کی ذمہ داری اس نے خود ہی لے لی تھی اور اب سدرشنا کو شکارپور آفس پر چھوڑ کر جا رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے گاڑی کا رخ گھر کی طرف موڑا، اچانک ہی وہ چونک پڑا۔ مین گیٹ سے ایک جیپ باہر نکلی تھی جس کی اگلی سیٹ پر شمسی بیٹھا تھا۔ کسی اچانک آمدہ خیال کے تحت اس نے اپنی گاڑی جیپ کے پیچھے لگا دی۔ جیپ معمول کی رفتار سے جا رہی تھی۔
1.5-2 فرلانگ کے بعد یہاں ٹریفک کا رش بڑھ گیا تھا، جس نے سلیم کے لیے بڑی آسانیاں پیدا کر دی تھی۔ قریباً پون گھنٹے کی تھکا دینے والی ڈرائیونگ کے بعد بالآخر اس سفر کا خاتمہ ہو گیا۔ وہ لوگ کینٹ ایریا کے بلاک نمبر 7 میں پہنچ چکے تھے، جس کے ایک کونے میں بڑے فلیٹس کے باہر جیپ رک گئی۔ اس نے تیسرے فلیٹ کے سامنے ان لوگوں کو رک کر بیگ کو الوداع کہتے دیکھا۔ بیگ نے اپنے پاس موجود چابی سے تالا کھولا اور اندر داخل ہو گیا، جبکہ ڈرائیور اور را کا ایک آفیسر جو اس کے ساتھ آئے تھے واپس لوٹ گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بمشکل 2 منٹ بعد ہی وہ ٹہلتا ہوا اس طرف جا رہا تھا۔ فلیٹ کے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اس نے فلیٹ کا نمبر نوٹ کیا، جس کے باہر کسی مسٹر ملہوترا کے نام کی تختی لگی تھی، اور واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ یہ اچانک ٹکراؤ اس کے لیے خدائی عطیہ تھا، جس پر وہ پھولے نہیں سما رہا تھا۔ گاڑی اپنے پریس کے نزدیک ورکشاپ میں چھوڑ کر اس نے مقامی پی سی او سے غیر ملکی کال بک کروائی اور وہاں اپنے دوست کو بیگ کی رہائش گاہ کا ایڈریس دے کر اپنے پریس کا نمبر لکھوایا تاکہ اسے اگلی ہدایت مل سکے۔ شمسی اور بیگ جیسے غداروں کا پھیلایا زہر خطرناک ہو رہا تھا اور اسے جلد از جلد اس کے تریاق کا حکم ملا تھا۔ معمول کے مطابق اس نے سیر کی اور اب ناشتے کے بعد موٹر سائیکل پر اپنے پریس کی طرف روانہ ہو گیا۔ موٹر سائیکل آندھی اور طوفان کی رفتار سے اڑاتا ہوا وہ کینٹ ایریا کی طرف جا رہا تھا۔ یہاں پھولوں کی مشہور دکان سے اس نے سفید رنگ کے پھولوں کا ایک بڑا سا بوفے تیار کروایا اور موٹر سائیکل کو نزدیکی اسٹینڈ پر کھڑی کر کے وہاں سے ایک ٹیکسی کے ذریعے وہ بیگ کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کی آنکھوں پر گہرے سیاہ شیشوں کی اینک لگی تھی اور سر پر اس نے بظاہر سردی سے محفوظ رہنے والی ٹوپی اس طرح اوڑھ رکھی تھی کہ اس کی پہچان ممکن نہ رہے۔ اس کے سامنے کے دونوں دانت بھی بظاہر نقلی دکھائی دے رہے تھے، جن پر سونے کا خول چڑھا تھا۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے اس نے کمال ہوشیاری سے اپنی جیب میں موجود بمشکل 2 انچ موٹا اور 3 انچ لمبا ڈیوائس بوفے میں اس طرح چھپا دیا تھا کہ پورا گلدستہ کھلنے پر ہی اس کا انکشاف ہوتا، جبکہ گلدستے کو پولیتھین کے کاغذ میں پیک کیا گیا تھا۔ فلیٹ سے کچھ فاصلے پر ہی اس نے ٹیکسی چھوڑ دی اور بڑے اعتماد سے فلیٹوں کی طرف چل دیا۔ فلیٹ کے دروازے کے سامنے رک کر اس نے طائرانہ نظروں سے ماحول کا جائزہ لیا اور قدرے مطمئن ہو کر فلیٹ کی اطلاعی گھنٹی بجا دی۔ 2 مرتبہ وقفے سے گھنٹی بجانے کے بعد اسے دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی اور دروازے کے عقب سے بیگ کا چہرہ برآمد ہوا۔ شاید وہ گہری نیند سے بیدار ہوا تھا۔ اس نے حیرانی سے اپنے اس اجنبی مہمان کے چہرے پر نظر ڈالی اور استفہامیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو سر، آپ کے دوستوں کی طرف سے، یہ کہتے ہوئے اس نے حیران و پریشان اور قدرے بوکھلائے ہوئے بیگ کو بڑا سا گلدستہ پکڑا دیا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ اچانک ہی بیگ کو یاد آ گیا کہ آج اس کی سالگرہ ہے، جس کے ساتھ ہی اسے سمجھ بھی آ گئی کہ یہ تحفہ کس کی طرف سے آیا ہوگا۔ گڈ لک اینڈ ہیو اے نائس ڈے، اس نے کہہ کر دروازہ بند کر لیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باغ تک آ گیا۔ کون تھا؟ جیسے ہی دروازہ بند ہوا، بیگ کو بیڈ روم میں موجود فاحشہ کی آواز سنائی دی۔ بڑے خوبصورت پھول ہیں بھائی، اس نے پھولوں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر فاحشہ کی آواز کی طرف متوجہ ہو کر ابھی جواب دینے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب اچانک ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور گلدستہ اس کے ہاتھوں میں پھٹ گیا۔ سلیم نے چلتے چلتے ہی اپنی جیب میں موجود ریموٹ کنٹرول کا بٹن دبایا تھا۔ اس کے کانوں تک دھماکے کی آواز بڑی مدھم ہو کر پہنچی تھی۔ دوسری طرف مڑ کر دیکھے بغیر وہ اپنی معمول کی رفتار چلتا رہا۔ 2 سڑکیں عبور کرنے کے بعد اس نے اپنی رفتار بڑھا دی تھی اور اب اپنی موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے کے بعد پریس کی طرف مطمئن ہو کر اڑا جا رہا تھا۔ پریس سے 2-3 فرلانگ پہلے ایک بڑے سے نالے پر بنے پل کو عبور کرتے ہوئے اس نے اپنی جیب میں پڑے کھلونا نما ریموٹ کو نالے میں پھینک دیا۔ ریموٹ نالے کی گندگی کے ساتھ بہتا ہوا اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا اور تھوڑی دیر بعد ہی وہ پریس میں اپنی ڈیوٹی پر موجود تھا۔ اچانک دھماکے کی آواز پر گھبراتے ہوئے فاحشہ نے بستر سے چھلانگ لگائی اور دوسرے کمرے کی طرف بھاگی۔ اچانک ہی اس کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ دیوانہ وار چیختی چلی گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بیگ کی لاش کمرے کے قالین پر اس طرح گری ہوئی تھی کہ اس کا چہرہ جل کر ناقابل شناخت ہو چکا تھا اور اس کے گرد سفید رنگ کے پھول بکھرے پڑے تھے، جن میں سے اکثر بیگ کے ناپاک خون میں ڈوبے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی فلیٹ کا دروازہ زور سے کھلا اور 2-3 آدمی اندر گھس آئے۔ یہ سب لوگ ملحقہ فلیٹوں سے آئے تھے۔ ان فلیٹوں میں رہنے والے تمام لوگوں کا تعلق را اور CBI سے تھا اور یہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کا بڑا محفوظ سیف ہاؤس تھا۔
اتنے محفوظ اور مضبوط سیکیورٹی زون میں گھس کر کوئی اپنے شکار کی جان لے لے گا، یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں گزرا ہوگا۔ کمرے میں داخل ہونے والوں میں سب سے آگے انسپیکٹر چمن لال تھا۔ چمن لال کی اطلاع پر سب سے پہلے پہنچنے والا کیپٹن شرما خود تھا۔ اس نے ایک نظر لاش پر ڈالی، پھر دہشت زدہ راہ کی طوائف کی طرف دیکھا اور اس سے 2-3 سوالات کرنے کے بعد اچانک اس کی نظر پھولوں کے ایک خون آلود گچھے پر الجھے چھوٹے سے سفید رنگ کے کارڈ پر پڑی، جس پر لکھا تھا، سالگرہ پر سفید پھولوں کا تحفہ قبول کیجیے۔ لاش کے گرد بکھرے سفید رنگ کے پھول دیکھ کر اچانک ہی اس کی رگیں تن گئیں۔ اس کی آنکھوں میں جیسے خون اترنے لگا تھا۔ وائٹ فلاور، یو باسٹرڈ! اس نے اتنے زور سے گلا پھاڑ کر گالی دی کہ راہ کی فاحشہ سہم کر دیوار سے جا لگی۔ اسے یہ تو علم ہو گیا تھا کہ شمسی اس پلازے میں رہتا ہے، لیکن کہاں؟ اس سوال کا جواب ابھی اسے تلاش کرنا تھا، جبکہ اس پلازے میں بے شمار دفاتر اور فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ یہاں سے کسی کو محض شکل دیکھ کر تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ اس نے موٹر سائیکل گاندھی پلازا کے پیچھے بنی پارکنگ میں کھڑی کر دی اور اب ایک موہوم سی امید لیے بک سٹال کے دوسرے کنارے پر ایک چھوٹی سی بار سے جوس کا گلاس بنوانے لگا۔ جوس پیتے ہوئے اس کی نظریں مسلسل سامنے جمی ہوئی تھیں، جہاں درجنوں لوگ آ جا رہے تھے۔ ہر کوئی اپنے آپ میں اتنا مگن دکھائی دیتا تھا کہ اسے کسی دوسرے کی ہوش ہی نہیں تھی۔ جلد ہی امید کی ایک کرن پھوٹی جب اس نے ایک سرکاری جیپ بک سٹال کے سامنے رکتی دیکھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے جیپ سے نکلنے والے 2 نوجوانوں کو گاندھی پلازا کی طرف جاتے دیکھا۔ سلیم کی چھٹی حس نے نشاندہی کر دی تھی کہ ضرور یہ لوگ شمسی کے فلیٹ کی طرف جائیں گے۔ وہ بک سٹال سے قریباً 30-40 گز دور ہٹ کر سڑک عبور کر گیا اور کنکھیوں سے دونوں کی طرف دیکھتا ان کے آگے آگے چلنے لگا۔ لفٹ کے لیے بنی قطار میں اس نے جان بوجھ کر دونوں کو اپنے آگے کھڑے ہونے کا موقع دیا۔ یہاں خاصی جدید اور تیز رفتار لفٹ سروس تھی۔ 1.5 منٹ بعد ہی ان کی باری آ گئی۔ 4th فلور، اس کے آگے جانے والے نے لفٹ آپریٹر سے کہا۔ 3rd، سلیم نے آواز لگائی۔ اس نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ تیسری منزل پر لفٹ سے اتر کر وہ قریباً بھاگتا ہوا اگلی منزل کے لیے سیڑھیاں چڑھ گیا اور جب تک لفٹ میں لوگوں کا چڑھنا اترنا مکمل ہوتا وہ 4تھے فلور پر پہنچ چکا تھا۔ اسٹیشنری کی دکان سے خریدی وہ فائل اس کے ہاتھ میں ہی تھی جو اس نے جوس خریدنے کے فوراً بعد اچانک کوئی خیال آ جانے پر ساتھ والی دکان سے خریدی تھی۔ فائل اس نے اس طرح اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی جیسے بڑے ہی ضروری کام سے اجلت میں ہو۔ 4تھے فلور کے ایک کونے سے کھڑے ہو کر اس نے لفٹ رکنے اور وہاں سے دونوں کو برآمد ہو کر دائیں ہاتھ مڑتے دیکھ لیا تھا۔ سلیم کی بے چین نظروں نے انہیں لفٹ کے بعد دوسرے فلیٹ کی گھنٹی بجاتے دیکھا، جس کے ساتھ ہی وہ اوپر آ گیا۔ اب اس نے فلیٹ کا دروازہ کھلتے اور وہاں سے شمسی کا منحوس چہرہ برآمد ہوتے دیکھ لیا تھا۔ ایک مرتبہ تو اس کا دل زور سے دھڑکا، لیکن دوسرے ہی لمحے وہ نارمل تھا۔ تیزی سے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ فلیٹ کے سامنے سے دوسری سیڑھیوں تک پہنچ گیا۔ دونوں اندر داخل ہو چکے تھے۔ فلیٹ پر بڑا سا 7 نمبر لکھا تھا، لکی 7۔ وہ مسکراتے ہوئے بڑبڑایا اور دوسری سیڑھیوں سے نیچے آ گیا۔ اب وہ بڑے اطمینان سے اپنے پریس کی طرف جا رہا تھا۔ دوپہر تک اس نے معمول کے مطابق کام کیا اور لالا دوارکا داس کے آنے پر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچنے سے پہلے وہ مقامی پی سی او پر چلا آیا تھا، جہاں اس نے ایک غیر ملکی نمبر پر فون کر کے لالا دوارکا داس کے فون نمبر بگ انڈر آبزرویشن ہونے کی اطلاع کر دی تھی اور اب مسکراتا ہوا اپنی موٹر سائیکل کی طرف واپس جا رہا تھا۔ اگلے روز شام کو راہ کے مانیٹرنگ سیل میں انسپیکٹر سدرشنا کے فون کی ریکارڈنگ سنی گئی تو ان لوگوں کو نیروبی سے ایک کال آئی تھی جس میں راج کمار کے باپ نے اپنے روٹھے ہوئے بیٹے کی انتہائی منت سماجت کرتے ہوئے اسے واپس لوٹ آنے کو کہا تھا، لیکن بیٹا کسی بھی صورت میں اپنے باپ کے پاس جانے کو تیار نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل اپنے باپ کو اپنی ماں کا قاتل قرار دیتا رہا، جس کے بعد اس کے باپ نے انتہائی افسردگی کے عالم میں فون بند کیا تھا۔ اس طرح رات تک یہ پیغام پہنچ چکا تھا کہ راج کمار کوئی بگڑا ہوا رئیس زادہ ہے جو اپنے باپ سے ناراض ہو کر اپنے باپ کے دیرینہ دوست لالا دوارکا داس کے پاس آ کر ٹک گیا ہے، اور لالا دوارکا داس کو راج کمار کی شکل میں بہترین گھر داماد مل گیا ہے۔ اس کے علاوہ معمول کی کالیں تھیں۔ 3-4 روز وہ لوگ مسلسل بکنگ کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ انسپیکٹر سدرشنا کے ہاں سے انہیں کچھ ملنے والا نہیں،
اور اب انہوں نے مایوس ہو کر انسپیکٹر سدرشنا کے فون پر سے کیپٹن شرما کی مخالفت کے باوجود آبزرویشن ہٹا لی تھی۔ یہ سوائے پیسے کے ضیاع کے اور کچھ نہیں تھا۔ 5-6 روز تک سلیم نے اوقات بدل بدل کر گاندھی پلازا کا تفصیلی دورہ کیا تھا۔ اسے یہاں بہت سے دفاتر کے نام اور ٹیلی فون نمبر تک یاد ہو گئے تھے۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ 7 نمبر فلیٹ کے سامنے والے 16 نمبر فلیٹ میں را کے مسلح محافظ کسی بھی غیر یقینی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ شمسی کو وہ لوگ شام ڈھلے ایک خوبصورت عورت اور شراب کے ساتھ گھر چھوڑ جاتے تھے، جہاں سے اگلے روز 10-11 بجے کے بعد وہ انہی لوگوں کے ساتھ کہیں چلا جاتا تھا۔ دلی کی وہ رات برسوں بعد واپس لوٹی تھی۔ اس سے پہلے یہاں کے مکینوں نے اس قیامت کی بارش کا نظارہ نہیں کیا تھا۔ کل سے شروع ہونے والی بارش رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی اور محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق اگلے 3 روز تک بارش کا یہ تسلسل قائم رہنا تھا۔ میں رات کو تھوڑی دیر سے گھر پہنچوں گا، ہمیں کل باہر صورت آرڈر پورا کرنا ہے اور بجلی کی لائن مسلسل ڈسٹرب ہونے سے کام کی رفتار بہت کم ہے۔ تم بھلے کھانا کھا کر سو جانا، میں دروازہ اپنی چابی سے کھول لوں گا۔ اس نے صبح ہونے پر سدرشنا سے کہا، ٹھیک ہے، جیسی تمہاری مرضی، لیکن جلدی آ جاتے تو اچھا تھا، میں بھی گھر میں اکیلی بور ہو جاؤں گی۔ سدرشنا نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، تمہیں علم ہے سدرشنا کہ ہم نے کتنی محنت سے اپنا مقام بنایا ہے۔ بس اچھا بابا، غلطی ہو گئی۔ مہاراج راج کمار، مجھے علم نہیں تھا کہ آپ اتنے بڑے بزنس مین بن چکے ہیں۔ سلیم نے پریس پر پہنچتے ہی شام کو بارش کی دعائیں مانگنی شروع کر دی تھی۔ اس کی توقعات کے عین مطابق ٹیلی فون خراب تھا اور اس کے اب کچھ دنوں تک ٹھیک ہونے کی امید بھی نہیں تھی۔ شام ڈھلنے پر اس نے اپنے فورمین کو کسی پارٹی کے ہاں جانے کا بہانہ گھڑ دیا اور کہا کہ اگر بارش تیز ہوئی تو وہ وہیں رک جائے گا۔ اس نے فورمین سے ساری رات کام کرتے رہنے کے لیے کہا تھا کیونکہ اگلے روز اتوار کی چھٹی تھی۔ شام تقریباً 7 بجے جب دلی کے آسمان پر سیاہ بادلوں نے یلغار کی ہوئی تھی، وہ اپنی موٹر سائیکل پر اپنی منزل کی طرف چل دیا۔ لمبا رین کوٹ اس نے پہن کر اپنے سارے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لیا تھا۔ سردی سے لوگوں کے دانت بج رہے تھے، لیکن وہ موسموں کے عذاب سے بے نیاز آنے والے لمحات کے نشے میں مگن اپنی دھن میں اپنی منزل کی طرف اڑتا چلا جا رہا تھا۔ منورما سنیما کے نزدیک اس نے موٹر سائیکل اسٹینڈ پر کھڑا کر دیا اور ہاتھ میں بریف کیس پکڑے ہلکی ہلکی پھوار میں تقریباً بھاگتا ہوا گاندھی پلازے تک پہنچا تھا۔ اچانک ہی بادل اتنی زور سے گرجا کہ سارا پلازا ہی ہل کر رہ گیا۔ سیڑھیوں کے راستے وہ 4تھے فلور تک آیا تھا، جہاں فی الوقت اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس حصے میں 4 فلیٹ آمنے سامنے بنے ہوئے تھے۔ اس نے اپنے کوٹ کی جیب میں موجود لوہے کے مضبوط تار کا جائزہ چھو کر لیا اور پھر وہ تار اپنے ہاتھ میں پکڑے اطمینان سے چلتا ہوا 7 نمبر فلیٹ تک آ گیا۔ اپنی پیٹھ اس نے لفٹ کی طرف کر کے چہرے کو اس پوزیشن میں کر لیا تھا کہ کوئی غور کرنے پر بھی اسے پہچان نہ پاتا۔ شدید سردی کی وجہ سے اس نے اپنے رین کوٹ کے کالر کھڑے کیے ہوئے تھے اور سر پر لمبی اونی ٹوپی اوڑھ رکھی تھی، جس کی موجودگی میں یوں بھی اس کا سارا چہرہ چھپ گیا تھا۔ بمشکل 1 منٹ بعد ہی اس نے مین دروازے کے تالے میں تار گھماتے ہوئے دروازہ کھول لیا اور اطمینان سے اندر داخل ہو کر اسے دوبارہ اندر والے لاک سے بند کر دیا۔ 3-4 منٹ میں ہی اس نے سارا فلیٹ گھوم کر دیکھ لیا تھا اور اپنا مستقبل کا لاہے عمل بھی ترتیب دے چکا تھا۔ اسٹور میں رکھی ایک لکڑی کی بڑی سی الماری کے پیچھے چھپا وہ اب شمسی کی آمد کا منتظر تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے اعصاب شکن انتظار کے بعد اس کے حساس کانوں نے کچھ لوگوں کی آمد کا احساس کیا۔ شمسی اپنے محافظوں کے ساتھ آ گیا تھا۔ اسے یہاں ان لوگوں کی گفتگو کی آوازیں بڑی واضح سنائی دے رہی تھیں۔ ان میں ایک عورت کی آواز بھی نمایاں تھی، جس کا مطلب یہی تھا کہ معمول کے مطابق راہ نے اپنے شکار کے لیے چارہ اس کے ہمراہ کر رکھا ہے۔ اب اس نے دروازہ دوبارہ بند ہونے کی آوازیں سن لی تھی۔ شمسی نے اپنے بیڈ روم میں اپنی وحشیانہ حرکتوں کا آغاز ہی کیا تھا جب اچانک اسے اپنی پشت پر دروازہ کھٹاک سے بند ہونے کا احساس ہوا۔ دونوں نے اچانک ہی گردن گھمائی اور ان کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ سامنے سلیم پستول تانے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ماسک چڑھا ہوا تھا اور شکل ناقابل شناخت تھی۔ کون ہو تم؟ عورت کو تو جیسے سکتا سا ہو گیا تھا۔ شمسی نے بھی بڑی ہمت سے خوف سے تقریباً بند گلے سے آواز نکالی۔ تعارف تو ہوتا رہے گا۔ فی الوقت مجھے صرف یہ کہنا ہے کہ اگر اس خاتون کے حلق سے ایک آواز بھی نکلی تو اسے بھی تمہارے ساتھ ہی جہنم رسید ہونا پڑے گا، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔
उसने पिस्तौल का रुख फाहिशा की तरफ सीधा करते हुए कहा, मुझे क्या जरूरत है, मैं तो। औरत ने भी हिम्मत करके कुछ कहना चाहा। शट अप, अब कोई आवाज ना निकालना, मुझे तुम्हारे तारुफ की जरूरत नहीं। और हाँ शमसी, तुमने पूछा था कि मैं कौन हूँ। मैं जल्लाद हूँ। तुम्हें इस बात का इल्म तो होगा कि जिस मुल्क के तुम शहरी हो, जहाँ का रिस्क खाकर तुमने अपने पांव पर खड़े होना शुरू किया, जहाँ के अवाम ने तुम्हारी हरामकारियों के बावजूद तुम्हें इज्जत दी और अपना लीडर बनाया, और जहाँ के सैकड़ों बेगुनाह शहरियों के खून से अपने हाथ रंगने के बाद तुम अपना मुंह काला करने के लिए अपने मालिकों के कुत्ते बनकर यहाँ जिंदगी बसर कर रहे हो, उस मुल्क की सबसे मुअज़्ज़ज़ अदालत ने तुम्हारे लिए सजाए मौत का हुक्म जारी किया है। तुम्हारा केस खुली अदालत में चलाया गया। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे हुए। चूंकि तुम्हें अपनी दरिंदगियों का एहसास था, इसलिए तुम फरार होकर अपने इन बापों की पनाह में चले आए। तुम्हारे पास अपील करने के लिए जो वक्त था वो तो खत्म हो चुका, जिसका मतलब यह है कि अब तुम सजाए मौत के हर तरह मुस्तहिक हो गए हो। शमसी, तुम्हारे पास अब कोई हुज्जत बाकी नहीं रह गई। अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें आखिरी वसीयत लिखवाने की मोहलत भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। ये कहते हुए उसने खौफजदा फाहिशा के मुंह पर बिजली की सी फुर्ती से अपनी जेब से एक रुमाल निकालकर मजबूती से जमाए रखा, जबकि दूसरे हाथ में पकड़े उसके पिस्तौल का रुख शमसी की तरफ था। क्लोरोफॉर्म में भीगे रुमाल ने जल्द ही फाहिशा को बेहोश कर दिया। इसके साथ ही सलीम ने दोबारा स्लीपिंग रूम का दरवाजा खोला और पांव की ठोकर से वहां रखा अपना ब्रीफकेस अंदर करके दरवाजा फिर बंद कर दिया। अपने एक हाथ में पिस्तौल पकड़े हुए उसने दूसरे हाथ से ब्रीफकेस खोल दिया। अपना मुंह दीवार की तरफ करो और हाथ पीछे रखो, उसने शमसी को हुक्म दिया। इस मर्तबा सलीम के हाथ में एक छोटी सी मजबूत रस्सी थी। उसने पलक झपकते इस रस्सी से शमसी के दोनों हाथ कमर के पीछे मजबूती से बांध दिए, फिर उसे झटके से जमीन पर गिराकर उसके पांव भी बांध दिए। इसके साथ ही उसने एक मजबूत नायलॉन की रस्सी अपने ब्रीफकेस से निकाली और अपना पिस्तौल एक कोने में रख दिया। क्या कर रहे हो तुम? शमसी, जिसके चेहरे पर मौत की जर्दी फैलने लगी थी, उसने खौफ से कपकपाते हुए दरियाफ्त किया। तुम्हें फांसी देने का बंदोबस्त कर रहा हूँ। तुम्हारे लिए फांसी की मौत ही तजवीज हुई है। सलीम की आवाज से छलकते कहर ने शमसी की आधी जान अभी से निकाल दी थी। जब उसने सलीम को बेड पर खड़े होकर रस्सी का एक सिरा छत से लटकते पंखे से बांधते देखा तो खौफ से उसकी घिक्की बंद गई और उसने बच्चों की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। बाहर बादल के जोर से गरजने की आवाज में उसकी आवाज दबकर रह गई। इससे पहले कि वो मजीद आवाजें निकालता, सलीम ने अपने ब्रीफकेस से स्कॉच टेप का रोल निकाला और जमीन पर लौटते शमसी के मुंह पर टेप को रोल करता चला गया। अब उसके मुंह से आवाज निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। रस्सी खींचकर उसने मजबूती से उसका जायजा लिया और दूसरे ही लम्हे तवील रस्सी का दूसरा सिरा गद्दार शमसी के गले में डालकर उसको किरा लगा दी। सलीम की आंखों में खून उतर आया था। इस गद्दार ने दुश्मन की गोद में बैठकर उसके वतन के सैकड़ों बेगुनाहों के खून से होली खेली थी और अब भी वो अपने काले करतूत से हजारों नौजवानों को गुमराह कर रहा था। उसका फैलाया जहर इस बुरी तरह भोले भाले और मासूम अवाम के जहनों में सिरायत कर गया था कि अब उन्हें हर वो शख्स अपना दुश्मन दिखाई देने लगा था जो शमसी की असलियत को बेनकाब करने की कोशिश करता था। जमीन पर लौटनियां लगाते शमसी के गले में फांसी का फंदा फिट करने के बाद उसने खींचकर फंदा कसा तो गद्दार की आंखें बाहर को उबलने लगी। सलीम ने इस पर मुतमईन होकर सर हिला दिया। इसके साथ ही उसने बेडरूम की खिड़की खोल दी। बाहर वहशियाना अंदाज से चीखती चंगाहट की बर्फीली हवा तेजी से अंदर घुस आई, लेकिन वो इन तमाम एहसासात से बेनियाज हो चुका था। शमसी के नीम मुर्दा जिस्म को उसने बंडल की तरह अपने कंधे पर उठाया और खिड़की से लुटा दिया। उसकी गर्दन टूटने की आवाज सलीम के हिस्सास कानों ने खिड़की में झुकते हुए सुन ली थी। ब्रीफकेस बंद करके इत्मीनान से उसने चेहरे से मास्क उतारकर उसमें रखा, हाथों पर पहने दस्ताने उतारे और दोबारा बाहर आ गया। सीढ़ियों के एक कोने में मौजूद स्विच बोर्ड से उसने पल भर में फ्यूज खींच कर निकाल दिया। सारा फ्लोर पलक झपकते अंधेरे में डूब गया, लेकिन वो सीढ़ियों पर बड़े एतिमाद से कदम रखता नीचे ग्राउंड फ्लोर तक आ गया। शदीद सर्दी और बारिश के सबब ट्रैफिक न होने के बराबर थी। अब वो अपने ताक़ुब में बुलंद होती आवाजों से बेनियाज लंबे लंबे डग भरता मोटरसाइकिल स्टैंड की तरफ जा रहा था।
दोनों टेलीफोन सलीम ने सिनेमा के एक कोने में बने पीसीओ से किए थे और अब इत्मीनान से अपनी मोटरसाइकिल चलाता प्रेस पर वापस पहुंच गया। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे जब उसने अपने फोरमैन को बताया कि वो शदीद बारिश में इस बुरी तरह फंसा कि कहीं नहीं जा सकता था। रात तकरीबन 12 बजे वो घर जा रहा था। बारिश थम चुकी थी, लेकिन बर्फीली हवा के थपेड़े उसके वजूद को काटते चले जा रहे थे। वो फतह के नशे से सरशार उड़ता चला जा रहा था। अगले 2-3 रोज में उसने वापस लौट जाना था। घर से कुछ फासले पर अचानक ही बादल जोर से गरजा और फिर मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश में भीगता हुआ सर्द हवा के थपेड़े खाता सलीम किसी न किसी तरह घर पहुंच ही गया। मोटरसाइकिल उसने गैराज में खड़ी की, जहां सुदर्शना की गाड़ी मौजूद थी, जिसका मतलब था कि वो घर पर ही है। सलीम ने मामूल के मुताबिक दरवाजे में चाबी घुमाई तो उसे अंदाजा हुआ कि दरवाजा तो पहले ही से खुला है। इसका मतलब यही था कि सुदर्शना शायद दरवाजा बंद करना भूल गई है, लेकिन पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। उसने सोचा, फिर किसी भी मुमकिन खतरे को नजरअंदाज करते हुए उसने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। ड्राइंग रूम किसी मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा था और उसके कमरे की लाइट चल रही थी। अंदर से धींगा मुश्ती की दबी दबी आवाजें सुनाई दे रही थी। किसी बेइख्तियारी अमल के ताबे वो फर्श पर गिरे सोफे को फलांग कर अपने कमरे तक पहुंचा, जहां का मंजर उसके लिए बड़ा तकलीफ दे था। तकरीबन बरहना सुदर्शना को कैप्टन शर्मा ने उसके पलंग पर गिराया हुआ था और उसके बाजू और टांगें इस तरह जकड़ी हुई थी कि सुदर्शना के लिए हरकत करना भी नामुमकिन हो गया था। अचानक अपने पीछे किसी की मौजूदगी के एहसास से घबराकर कैप्टन शर्मा ने गर्दन घुमाकर उसे देखा और उठकर खड़ा हो गया। राज, राज, इस कुत्ते ने मुझे बर्बाद कर दिया। इसे मार डालो राज, इसे मार डालो। वहशियाना अंदाज से चीखती इंस्पेक्टर सुदर्शना बरहना हालत में कैप्टन शर्मा पर झपटी। शर्मा ने बाएं हाथ की हथेली इतनी कुव्वत से उसके सीने पर मारी कि बेचारी सुदर्शना तड़प कर दोबारा पलंग पर जा गिरी। साली, खुद को समझती क्या है? इसके साथ ही शराब के नशे में डूबी कैप्टन शर्मा की आवाज सुनाई दी। सलीम को यूं लगा जैसे शर्मा ने सुदर्शना के सीने पर नहीं, उसके मुंह पर भरपूर तमांचा मारा है। यह शख्स सुदर्शना से ज्यादा उसके वतन का मुजरिम था और अब जबकि कुदरत ने उसका मिशन भी मुकम्मल करवा दिया था तो उसने जाते जाते शर्मा का हिसाब भी बेबाक करने का फैसला कर लिया। कुत्ते के पिल्ले! उसने नफरत से होंठ सिकोड़े और अपनी जगह से उछलकर दोनों टांगे पूरी कुव्वत से शर्मा के मुंह पर मारी। ये जरब अगर किसी और को उसने लगाई होती तो उसके दोबारा उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता था, लेकिन जख्म खुर्दा भैंसे की तरह वो डकराता हुआ अपनी जगह से उठा और उसने चाहा कि पूरी कुव्वत से सलीम के मुंह पर मुक्का मारे, लेकिन ये वार भी सलीम ने अक्लमंदी से खाली दिया। इस मरतबा शर्मा सीधा पलंग पर गिरा था, जहां जख्म खुर्दा शेरनी इंस्पेक्टर सुदर्शना अपने जख्म खुर्दा जिस्म को हाथों से ढांपने की कोशिश कर रही थी। उसने पलंग पर गिरते शर्मा की गर्दन को वहशियाना अंदाज से अपने हाथों में लेकर दबाया और दबाती ही चली गई। सलीम को समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे और क्या न करे। ये बात तो उसने जान ली थी कि आइंदा शर्मा शायद उसका कुछ न बिगाड़ सके, क्योंकि वो तो यहां से जा रहा था, लेकिन वो इंस्पेक्टर सुदर्शना के लिए जिंदगी अजाब बना देता। इंस्पेक्टर सुदर्शना के लाशऊर में शायद यही खौफ गालिब था और इस जलती पर पेट्रोल का काम उसके दिलो दिमाग में मौजूद नफरत और अपने महबूब के सामने उस वहशी के हाथों होने वाले एहसास से जिल्लत ने किया। उसकी सारी नफरत और इंतकाम उसके हाथों में सिमट आया था, जो मौत का शिकंजा बनकर शर्मा की गर्दन पर कसे हुए थे। शर्मा ने हाथ पांव मारे, लेकिन उसकी कोई पेश न चली। सुदर्शना की नफरत का यह आलम था कि वो शर्मा की मज़ाहमत खत्म होने के बाद भी उसकी गर्दन दबाती चली गई। सुदर्शना, पागल मत बनो, ये मर चुका है, छोड़ दो इसे। अचानक ही उसे सलीम की आवाज सुनाई दी। सुदर्शना ने वहशतनाक आंखों से पहले सलीम और फिर शर्मा की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर मौत की जर्दी फैलने लगी थी। फिर नफरत से उसके मुंह पर थूक दिया। जाओ अपने कपड़े तब्दील करो और खुद को जितनी जल्दी हो सके नॉर्मल कर लो। सलीम ने मुंह दूसरी तरफ करते हुए दरवाजे से एक तरफ हटते हुए कहा। जब 4-5 मिनट बाद वो कपड़े तब्दील करके अपने चेहरे पर पानी के छींटे देकर वापस लौटी तो कदरे नॉर्मल हो चुकी थी। इसी असना में सलीम ने लाला द्वारकादास की अलमारी में रखी ब्रांडी की बोतल से एक घूंट के बराबर ब्रांडी निकाली और रसोई में मौजूद दूध में शामिल करके उसे पीने को दे दी। सुदर्शना ने फटी फटी नजरों से फिर उसकी तरफ देखा और उसके हाथ से दूध का गिलास पकड़ लिया। इसी असना में सलीम ने वहां बिखरे सामान को अपनी अपनी जगह रखना शुरू कर दिया था। सुदर्शना भी अब दूध खत्म करके उसका हाथ बटाने लगी थी। तुम आराम से बैठ जाओ।
سلیم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے صوفے پر بٹھا دیا اور اس پر ایک گرم شال ڈال دی۔ سدرشنا کسی سحر زدہ معمول کی طرح اس کی طرف دیکھتی رہی۔ تقریباً 10 منٹ میں اس نے سارے گھر کو بالکل ایسا ہی کر دیا جیسا وہ اس درندے کیپٹن شرما کی آمد سے پہلے تھا۔ شرما کی لاش سلیم کے بیڈ روم میں بند تھی۔ اس کا کیا کریں؟ اس نے اچانک ہی سلیم سے کہا۔ سدرشنا، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم اس کی لاش کو ٹھکانے لگا دیں۔ اگر یہ شخص یہاں صرف اسی گھٹیا کام کے لیے آیا تھا تو اس کی آمد کا کسی کو علم نہیں ہوگا۔ سلیم نے خوفزدہ سدرشنا سے کہا، ہاں جلدی کرو۔ ٹھیک ہے، تم میرا رین کوٹ پہن لو اور گاڑی کی ڈگی کھولو، میں اسے لے کر آتا ہوں۔ سلیم نے اگلی ہدایت جاری کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے کیپٹن شرما کی لاش کو اپنے کندھے پر ڈالا اور احتیاط سے چلتا ہوا گیراج میں آ گیا۔ گیراج میں سدرشنا کار کی ڈگی کھولے اس کی منتظر تھی۔ اس میں خاصا اعتماد لوٹ آیا تھا اور بڑی کوآپریٹو دکھائی دے رہی تھی۔ سلیم نے سدرشنا کی مدد سے لاش کو ڈگی میں ٹھونسا۔ کس طرف جا رہی ہو؟ سلیم نے خاموشی کے سکوت کو بالآخر توڑا۔ جمنا کی طرف۔ سدرشنا نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا، اوکے۔ سلیم نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ طوفانی بارش بار بار سامنے کا منظر دھندلا دیتی تھی۔ تقریباً آدھ گھنٹے کی مسلسل ڈرائیو کے بعد وہ لوگ جمنا کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ تم گاڑی ہی میں بیٹھو، میں اسے دریا میں پھینک کر آتا ہوں۔ شرما کی لاش کندھے پر ڈال کر وہ دریا کی طرف چل دیا۔ گیلی ریت میں اس کے لیے چلنا دوبھر ہو رہا تھا۔ 2 مرتبہ تو وہ گرتے گرتے بچا۔ تقریباً 10 منٹ کی تھکا دینے والی مشقت کے بعد وہ دریا کے ساحل تک پہنچ گیا۔ لاش کندھے پر اٹھائے وہ اب پانی میں اتر گیا تھا۔ اس نے لاش کو تب تک کندھے پر اٹھائے رکھا جب تک پانی اس کی گردن تک نہ آ گیا۔ پھر لاش کو پانی کے سپرد کر کے تیرتا ہوا باہر آ گیا۔ مطمئن رہنا، میں نے اسے بہت گہرے پانی میں پھینکا ہے۔ لاش ملی بھی تو یہاں سے 2-3 میل کے فاصلے پر ہی ملے گی۔ بظاہر اس کے جسم پر چوٹ کا کوئی نشان نہیں۔ اگر انہوں نے پوسٹ مارٹم بھی کیا تو شاید ہی موت کا کارن گلا دبانا ثابت ہو۔ میرے خیال سے لاش دریافت کرنے میں بھی 2-3 دن لگیں گے۔ تب تک لاش ناقابل شناخت بھی ہو چکی ہوگی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے سدرشنا کو اطمینان دلایا۔ تمہارا بہت شکریہ راج۔ شاید اگلے کسی جنم میں بھی مجھے تم جیسا دوست نہیں مل سکے گا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچے تو مندر کی گھنٹیاں سنائی دینے لگی تھی۔ بارش نے اب پھوار کی صورت اختیار کر لی تھی۔ دھند میں چند گز دور کی کوئی شے بھی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ سدرشنا نے گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن کر رکھی تھی۔ اس کے باوجود اسے کئی جگہ رک رک کر آنا پڑا۔ گیراج میں گاڑی کھڑی کر کے دونوں اکٹھے ہی اوپر آ گئے تھے۔ ایک مرتبہ پھر دونوں نے سرسری نظروں سے کمروں کی صورتحال کا جائزہ لیا اور ان کی ترتیب درست کرنے لگے۔ سدرشنا نے ٹیلی فون کا ٹوٹا ہوا تار جوڑ دیا تھا اور فون کریڈل پر رکھا۔ اس کی گھنٹی بجنے لگی۔ تم گرم پانی سے نہا لو، میں چائے بناتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سلیم کی طرف دیکھے بغیر رسوئی کا رخ کیا۔ سردی اب اس کے رگو پے میں سرایت کرنے لگی تھی۔ سدرشنا نے ہیٹر جلا دیا تھا جس کے نزدیک کرسی بچھا کر وہ بیٹھا رہا۔ سدرشنا رسوئی کی طرف گئی تو وہ بھی سر ہلاتا باتھ روم کی طرف چل دیا۔ حیرانگی کی بات یہ تھی کہ سدرشنا نے اسے آرام کرنے کا مشورہ نہیں دیا تھا۔ اس سوال نے اب آہستہ آہستہ سلیم کو کچوکے لگانے شروع کر دیے۔ پھر وہ خود ہی یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ اس کے بیڈ روم میں ہی شرما والا حادثہ ہوا ہے۔ عین ممکن ہے وہ سلیم کا وہاں جانا پسند نہ کرتی ہو، یا پھر وہ ابھی تک خوفزدہ ہو اور باقی وقت اس کے ساتھ باتیں کر کے گزارنا چاہے۔ اس نے اپنے بیڈ روم سے ملحقہ باتھ روم کے بجائے دوسرا باتھ استعمال کیا تھا۔ جب وہ اپنے جسم کو تولیے سے باندھے اور لمبا سا گاؤن پہنے باہر نکلا تو سدرشنا چائے تیار کر چکی تھی۔ سلیم کے لیے اب دوسری حیرت موجود تھی۔ اس نے دیکھا باہر ایک نیا سوٹ موجود ہے۔ یہ کیا؟ اس نے سدرشنا کی طرف دیکھا۔ یہ پہن لو اور پلیز کوئی سوال نہ کرنا۔ میں نے یہ کل ہی تمہارے لیے پسند کیا تھا۔ معلوم نہیں تمہیں کیسا لگے؟ او سدرشنا، یو آر گریٹ۔ یہ کہتے ہوئے اس نے سدرشنا کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا، لیکن خلاف معمول آج سدرشنا نے اسے آہستگی سے الگ کر دیا۔ کیا بات ہے سدرشنا، جو تم مجھ سے بھی چھپا رہی ہو؟ اس نے سدرشنا کے کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا، جہاں ابھی تک نمی موجود تھی۔ بتا دوں گی بابا، بتا دوں گی، تم چائے پی لو۔ اس نے چائے کا مگ سلیم کو تھماتے ہوئے کہا، ایک شرط پر پیوں گا، اگر تم واقعی مجھے بتا دو گی۔ سلیم نے مگ پکڑتے ہوئے کہا، وعدہ؟ سدرشنا نے اس کا ہاتھ گرم جوشی سے دبایا۔ چائے پی کر اس نے مگ ایک طرف رکھ دیا اور دوبارہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اچھا اب بتاؤ کیا بات ہے؟ پہلے یہ کپڑے پہن لو،
اس حالت میں تمہیں کچھ پوچھتے شرم نہیں آئے گی؟ اس نے سلیم کے گاؤن کی طرف اشارہ کیا۔ اوکے، یہ کہہ کر وہ پتلون قمیص اٹھا کر اپنے کمرے میں گھس گیا۔ سلیم کمرے سے باہر نکلا تو سدرشنا نے ایک جیکٹ ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ یہ کیا؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ جیکٹ لیدر کی ہے، تمہیں پسند نہیں آئی کیا؟ بھئی میں کہیں جا نہیں رہا، ہم گھر میں موجود ہیں، اور تم کیا مجھے بچوں کی طرح تیار کر رہی ہو؟ تم جا رہے ہو راج؟ لیکن کیوں؟ سلیم نے جیکٹ پہنتے ہوئے دوبارہ پوچھا۔ اس لیے کہ تمہارا کام ختم ہو چکا ہے، سدرشنا نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا تو سلیم کا دل تھک سے رہ گیا۔ کون سا کام؟ شمسی بھی مارا گیا، اس نے سلیم کی طرف دیکھے بغیر کہا، اور سلیم کو ساری بات کی سمجھ آ گئی۔ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اس نے بظاہر خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ راج، اب کوئی سوال نہ کرنا۔ تم نہیں جانتے کہ کل دوپہر سے جب سے مجھے تمہاری اصلیت کا علم ہوا ہے، میرے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ مجھے تمہارے متعلق کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے خود سے ایک لمبی جنگ لڑنی پڑی۔ مجھے علم نہیں کہ ایجنسی کو تمہارے متعلق بھی علم ہوا ہے یا نہیں، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ اگلے 2-3 دنوں میں تمہیں ضرور ٹریس کر لیں گے۔ راج، تمہارے میرے گھرانے پر بہت احسانات ہیں، اور آج رات تو تم نے… وہ بچوں کی طرح سسکیاں لے کر رونے لگی۔ سلیم نے چاہا کہ اسے چھو کر نارمل کرے، لیکن اس نے ہاتھ کے اشارے سے سلیم کو روک دیا۔ نہیں راج، اب نہیں، بھگوان کے لیے مجھے مزید امتحان میں نہ ڈالو۔ اب تک میں نے اپنے دل کو صرف ایک دلیل سے مطمئن کیا ہے کہ تم نے ان لوگوں کو مارا جو تمہارے ملک کے غدار تھے، یا پھر جنہوں نے تمہارے ہاں تباہی پھیلائی۔ ابھی تک تم نے میرے ملک کو براہ راست کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ یہ محبت بھی عجیب جذبہ ہے راج، انسان کو کبھی کبھی اپنے محبوب کے اتنا نزدیک کر دیتا کہ وہ دین، دھرم، ملک، ملت سب کچھ بھول کر اپنے محبوب میں گم ہو جانا چاہتا ہے۔ تم مجھے شروع ہی سے بہت عجیب لگے تھے۔ حیرت ہے کہ آج تک تم نے مجھ سے جسمانی تعلق قائم نہیں کیا، حالانکہ تم ایسا کر سکتے تھے۔ خیر راج، مجھے علم تو نہیں، لیکن میرا دل گواہی دیتا کہ تم اپنے دیش تک زندہ سلامت ضرور پہنچ جاؤ گے۔ میں نے گزشتہ 4 روز سے تمہاری نگرانی اپنے طور پر شروع کر دی تھی۔ میں نے تمہیں متعدد بار گاندھی پلازا میں جاتے دیکھا۔ میرا شک یقین میں تبدیل ہوا جب تم پریس سے غائب ہوئے تھے۔ راج، میں نے تمہیں بریف کیس سمیت گاندھی پلازا میں داخل ہوتے دیکھا تھا، لیکن میں وہاں سے لوٹ آئی کیونکہ شمسی کی حفاظت اب میری ذمہ داری نہیں تھی۔ مجھے اس سے زیادہ کسی ثبوت کی ضرورت نہیں۔ میرا دل تمہارے متعلق کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ میں نے زندگی میں شاید پہلی اور آخری محبت تم ہی سے کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر بچوں کی طرح رو دی۔ سلیم اپنی جگہ پتھر بنا اسے دیکھتا ہی رہا۔ یہ سانولے سے رنگ کی گہری بادامی آنکھوں والی لڑکی سارناتھ کے جنگلوں میں بھٹکتی ہوئی کسی دیوداسی کی روح بن کر اس کے سامنے ایک معمے کی طرح کھڑی تھی۔ اس کا جی چاہا کہ بڑھ کر اسے باہوں میں سمیٹ لے، لیکن اس کے قدموں نے حرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ سدرشنا نے میز پر دھرے اپنے چھوٹے سے رومال سے اپنے آنسو پونچھے اور اسے واپس وہیں رکھ دیا۔ سلیم نے وہ رومال اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لیا تھا۔ یہ بیگ رکھ لو، راستے میں تمہارے کام آئے گا۔ میں نے اس میں کچھ کرنسی رکھ دی ہے۔ آؤ اب چلیں، تم جہاں چاہو میں تمہیں چھوڑ آتی ہوں۔ زیادہ دیر ٹھہرنا شاید تمہارے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے ساختہ سلیم سے لپٹ گئی، اس کے کندھے پر سر رکھ کر پھر رونے لگی۔ اس مرتبہ اس نے اپنی آنکھیں خشک کی تو اس کا سارا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ سلیم نے اس کی طرف چند ثانیے یوں نظر بھر کر دیکھا جیسے اسے آنکھوں کے راستے ساری زندگی کے لیے اپنے دل میں اتار رہا ہو۔ میں تمہیں کبھی نہیں بھلا پاؤں گا سدرشنا، کبھی نہیں۔ سدرشنا نے پہلی مرتبہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی۔ سلیم اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سدرشنا ڈرائنگ روم میں موجود رہی۔ اس نے اپنی الماری سے سگریٹ لائٹر اور ایک چھوٹا سا پیچکس اٹھا کر اپنی جیبوں میں ٹھونس لیا اور کچھ کاغذات لے کر باہر آ گیا۔ ان پر پریس کا سارا حساب لکھا ہے۔ میں جانتا ہوں اب زندگی میں کبھی دوبارہ تمہارے سامنے نہیں آ سکوں گا، لیکن جانے سے پہلے مجھے صرف یہ کہنا ہے، پیاری دوست، میں نے تمہارے ساتھ جو وقت گزارا وہ زندگی کے ناقابل فراموش لمحات ہیں۔ میری کوشش تھی کہ میری وجہ سے کبھی تم پر یا تمہارے گھر والوں پر کوئی مصیبت نہ آنے پائے۔ مجھے اگر اس بات کا شک بھی ہو جاتا کہ میں تمہارے لیے مسئلہ بننے والا ہوں تو میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی یہاں قیام نہ کرتا۔ سدرشنا، تم چاہو یا نہ چاہو، لیکن میرا فرض ہے کہ میں تمہارے ماتا پتا کو کبھی فون کر کے اپنے اچانک غائب ہو جانے پر مطمئن کر دوں، ورنہ میرا ضمیر مجھے ملامت کرتا رہے گا۔ اس نے سدرشنا کی طرف دیکھ کر اپنے ہونٹوں پر پھیکی سی مسکراہٹ جمائی۔
چلو چلے۔ سدرشنا شاید اس کی نظروں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سلیم نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دروازے کے نزدیک رک گیا۔ نہیں سدرشنا، اس سے آگے نہیں، اگلا سفر میں اکیلے طے کروں گا، خدا نہ کرے تم پر میری وجہ سے کوئی آفت آئے۔ اس نے سدرشنا کی طرف مسافر کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ سدرشنا اپنے قدموں پر کسی تصویر کی طرح جم کر کھڑی ہو گئی۔ پھر اس پتھر کی مورتی میں حرکت پیدا ہوئی اور اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ الوداع پیاری دوست۔ سلیم نے بھیگی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ گڈ لک وائٹ فلاور۔ اور سلیم دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ اس نے اس خوف سے مڑ کر نہ دیکھا کہ کہیں پتھر کار نہ ہو جائے۔ اس نے اپنے عقب میں دروازہ بند ہونے کی ہلکی سی آواز ضرور سنی تھی، جس سے پیٹھ جوڑ کر کھڑی راکی انسپیکٹر سدرشنا بچوں کی طرح سسکیاں لے کر روتی رہی۔ پھر وہ نڈھال سی ہو کر صوفے پر ڈھیر ہو گئی۔ گزشتہ 3 روز سے جاری بارش کا طوفان اچانک تھم گیا تھا۔ سڑکوں پر گزشتہ 3-4 روز سے بسیرا کرنے والی دھند چھٹنے لگی تھی۔ سارے منظر ایک ایک کر کے نمایاں ہو رہے تھے۔ سلیم نے اپنی بھیگی آنکھیں اٹھائیں اور آسمان کی طرف دیکھا، جس کی نلاہٹوں میں سورج کی کپکپاتی روشنیاں نمایاں ہو رہی تھیں۔ سڑک کے دوراہے پر کھڑے سرو کے درختوں کے گیلے پتے اپنے بدن پر جمی شبنم جھاڑنے لگے تھے اور ان کے قطرے آنسوؤں کی بوندیں بن کر سلیم کی جیکٹ پر گر کر پھیلتے چلے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ مڑ کر اس نے ڈی ڈی فلیٹس کے آخری کونے میں ریٹائرڈ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس لالا دوارکا داس کے گھر پر نظریں ڈالیں۔ آنسوؤں کے 2 موٹے سے قطرے ٹپ ٹپ کرتے اس کی آنکھوں سے پھسلے اور گالوں پر پھیل گئے۔ اپنی جیکٹ کی جیب میں رکھے سدرشنا کے چھوٹے سے آنسو بھرے رومال سے اس نے اپنی آنکھیں پونچھی اور بے ساختہ رومال کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ اب وہ نارمل تھا، کسی بھی آمدہ خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے چوکس، کسی بھی اگلی مہم کے لیے تیار۔ تیسرے روز وہ بھارت کی مغربی سرحدوں کا غرور اپنے پاؤں تلے رونتا بخیر و عافیت اپنی زمین پر واپس پہنچ چکا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ اس کی کیسٹ نمبر 4 اور آخری کیسٹ ہے۔ اس کو آپ کے لیے پڑھا محمد ابراہیم نے، آڈیو کنٹرولز پر عارف بزمی۔ اگر آپ صوتی کتب کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر 22533803 یا پیو باکس 1652 اسلام آباد پر سائمہ عمار سے رابطہ کریں۔ اب انشاءاللہ کسی اور کتاب میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ ہماری جانب سے اللہ حافظ۔